چلو ٹھیک. صلوات بر محمد و آل محمد. دعائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکن وردک عطوا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور بالخصوص ہمارے چاچو جان سید قربان شاہ صاحب کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. بالخصوص بابا سید قربان شاہ صاحب دیگر لواحقین جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. شاہ صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کے لیے مراحل برزخ آسان فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد شاہ صاحب کو آل محمد کا سایہ نصیب فرما، آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی جوار میں جگہ نصیب فرما. شاہ صاحب کے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی دراز فرما. جتنے بھی ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، بالخصوص جس بچے کے لیے کہا گیا ہے سید محمد علی حمزہ ولد سید ظہیر حسین شاہ صاحب، خدایا ان کو اس بچے کو صحت عطا فرما. تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، خدا اس بچے کو صحت و سلامتی عطا فرما، شفائے عاجل نصیب فرما. خدا جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان میں کہ کوئی اگر کوئی ان کے گھروں میں لواحقین میں ان کے متعلقین میں گھروں میں اگر کوئی مریض ہے سب کو صحت عطا فرما، شفائے عاجل نصیب فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملنان الى قیام یوم الدین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. صلوات. پھر بھی صلوات بر محمد و آل محمد. مختصر سے وقت میں جو ہے وہ بے عنوان، میں کوئی مہمان وغیرہ تو نہیں ہوں، گھر کا ہی بندہ ہوں، لہٰذا جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ شاہ صاحب کی جتنا ہمارے تو وہ چاچو بھی تھے، ایک قریبی رشتہ بھی ہمارا تھا، اور ویسے بھی جو جنگ سیدہ کے جو مومنین ہیں ان سے ہمارا ویسے بھی جو کیا ہے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو لہٰذا اس مختصر سے وقت میں جو ہے وہ کوشش یہی ہوگی کہ وہی چیز بیان ہو کہ جو شاہ صاحب کی روح تک پہنچے، وہی چیز بیان ہو. اور کہتے ہیں ثواب ہی اسی چیز کا پہنچتا ہے کہ جب جو سننے والے ہیں وہ کچھ اثر لیں. سننے والے اگر اثر نہیں لے رہے تو
پھر ان مرحوموں کو بھی ثواب، کیونکہ مرنے کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ نیک عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی دنیا سے جائے۔ لیکن کائنات میں واحد جو ہے وہ یہی ہستیاں ہیں، وہ یہی فرماتی نظر آتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر اپنے مرحوم کے لیے اگر کوئی کار خیر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن علماء اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں، جو مہم ہے جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مجلس کے جو کرانا، ختم قرآن کرانا ثواب رکھتا ہے، چاہے آپ ختم قرآن کروائیں، مجلس اعزاء کروائیں، یہ ثواب ملتا ہے اس مرحوم و مغفور کو، لیکن اس صورت میں کہ وہ قرآن، وہ اہل بیت کا ذکر، وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، اس سے کچھ لے کر جائیں، کچھ ان کے اندر تبدیلی آئے ان کی سوچ میں اور ان کی فکر میں۔ اور یہ شاید روایات معصومین میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کو کام آتی ہیں، جن میں سے ایک مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے، ان کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات ان کی ذات کے اوپر، اللہم صلی اللہ۔ بور تو نہ ہو رہے نا جی، ویسے مولویاں لوگ سنتے کو نہیں سنتے، بس مولویاں دا اپنا ایک نظام ہوندہ، وہ پچیدہ افراد ہی ہوندے ہیں جڑے مولویاں نو کوشش مومنین دی ہوندی ہے بھی کوئی ذاکر صاحب آن، کوئی دو ترے بند پڑھن، چنگا جب مسائب پڑھ کے تو سن تھوڑا جا روین تو التماس سے وہ مولویاں دی گلنا پھر پچانیاں بھی کی ہوندیاں نو اوکھی ہوں۔ جناب رسول خدا ایک گل سال ثواب والی ذہن رکھے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے گئے جے کو نہ گئے، میں کہ میں اس ایریے دی ہاں تے دوڑی زبان چی بولاں تے بہتر ہے تاکہ دوان بھی کچھ ایسا مجھو آون۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلے معراج تے گئے، اس سفر دوان پتہ پوری تفصیل ہی نہ ویندا بھئی چوتھے آسمان تے جلے پہنچے نے جی تو فرشتیاں ساریاں خواہش ظاہر کی تھی کہ اساں سارے دے سارے جتنے بھی فرشتے آئے اسی جڑے ہیں جی اسی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی نور دی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ کتنے بھی فرشتے آئے ان نہیں بندہ کہ بھی ہزاراں میں جو لکھیں جو تھا پھر ارباں کھرباں نہ معاملہ، وہ جتنے بھی فرشتے آئے خدا طرف حکم ہویا، سارے جمجور ہوئے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، زیارت کرنی ہے۔ گل ہو رہی ہے کہ مرنا تو بعد ثواب پہنچتا یا نہیں پہنچتا، ایسا نہیں رکھے ان دھیان کرے کہ مومن جلہ دنیا تو ویندا تو وہ کس طریقے نال ویندا۔ جناب رسول خدا کو رات جمع ہو گئے جو ایک فرشتہ، وہ فرشتے تو نہ ہی ایسا بھی انسان جلہ سندا تو بندہ آدھا بھئی دور ہی روے، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ میں آدھا بھی کسی اور ہی فرشتے نے یاد کرو یا نہ کرو، اس فرشتے نے لازمی یاد کیتا کرو، اٹھتے ہیں باندھے ہیں، یہ بڑا کام ہو سی، یہ نوٹ کر کے نو، اس طرح نہیں بھئی فرشتے نے بھی اذکار موجود ہوں، تسبیح موجود ہوں، کسی اور شئین یاد کرو یا نہ کرو، لیکن کیا کرو جی اس فرشتے نو کیا کرو ضرور یاد رکھو۔ اور کس صورت یاد ہو سکتا جلے تسی آل محمد درود پڑھ سو نا جی، اس فرشتے نو خود بخود کیا ہو ویندی ہے، خبر ہو ویندی ہے بلے انسان دنیا تو ویندا ادا جڑا جس ذکر تے زبان تے ذکر راندا آل محمد تے درود پڑھ دا وہ مرن ہو گیا جناب رسول خدا دی زیارت کر کا ویندا، پاک رسول دی زیارت نصیب ہو بن جائے تو اس تو وڈی کے شے چاہی دی۔ عزرائیل علیہ السلام سامنے فرمایا کہ کچھ عرض کرنا چاہنا بے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ مسئلہ، فرمایا کہ تسا ہن واپس بھی تا بہنا، ظاہر گل ہے وہ عرش مولا تک بہنا بھی تے ہیں نے، لیکن تسا واپس بھی آنا بھی بہنا بھی ہے، زمین تے بھی بہنا نے۔ میں جا کے مولا علی علیہ السلام نو خصوصی سلام دینا نے، ہون دھیان دے میں نے خصوصی سلام جینا نہیں، خصوصی سلام، خصوصی بھی تو سے میں نے سلام دینا۔ فرمایا تو جاندہ تو ہیں علی نو، لیکن جناب عزرائیل علیہ السلام نے ایک جملہ بھی نال آکھیا، فرمایا
وہ مولا علی جڑا تھوڑا بھائی ہے تھوڑا دماد ہے جا کے تساں اس میں میں سلام کرنا اور میں تیرا تلق واسطہ تو ہے تو انہوں جان دے بھی ہیں فرمایا کہ میں نے تو بہت انہوں نے واہ پاؤں میں نے تو اٹھ دیا باندھے انہوں نے اس طرح واہ پہ میں کہ خدا دی ذات نے میں نے حکم دیتا ہے یہ انہوں حضرت عزرائیل علیہ السلام دی گل نے فرمایا کہ میں نے مولا امیر المومنین میں تو اٹھتے باندھے زیارت بھی کرتا رہنا فرمایا کہ میں نے انہوں نے ملاقات بھی ہو رہی ہے لیکن تُسا خصوصی سلام عرض کرنا خدا دی طرفوں یہ میں نے حکم ہے کہ کس سے بھی مومن دی اگر تو روح قبض کرنی ہے پہلے بن کے مولا علی علیہ السلام کو اجازت لے اور یہ ساڑھے اہل سنت بھائیوں دی کتابوں میں بھی موجود ہے اور میں جی اکثر گفتگو کرے نا اپنے براہوں دی کتابوں چو کرے نا یہ نوٹ کر فرمایا کہ میں کس سے بھی مومن دی اگر روح قبض کرے نا جی کسی مومن دی انہوں ویسے حدیث کے مطابق فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا تو جائے چاہے وہ منافق ہوئے چاہے وہ کافر ہوئے چاہے وہ مومن ہوئے جان لگیاں مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ قبر حاضری انہوں دی ہوندی ہے لیکن ایک روایت جڑی ملتی ہے علماء اس کی تائید کر سن فرمایا کہ جا کے جلے بھی میں کسی مومن دی روح قبض کرنی ہوئے سب تو پہلے بھائی کہ میں مولا علی علیہ السلام کو کیا کردا اجازت لینا مولا اجازت دینے تاں وانج کہ میں کموں روح نوں اور مومن آدھا نا مومن ہمیشہ موت دی خواہش نہیں کردا موت دی خواہش مومن ہمیشہ اپنی لمبی زندگی دی دعا کردا وجہ کی ہے جب تک وہ زندہ راسی نیک عمل بجا نندہ راسی مرنا تو بعد نیک عمل لیکن کچھ چیزیں ایسی کہ انسان جانا تو بعد تسی علماء و ذاکرین کو سن دے رہا دیو کہ اگر انسان دنیا میں کچھ چیزیں چھوڑ جاوے جنہیں میں جو ایک ہے صدقہ جاریہ یہ اگر چھوڑ بن جائے کسی پاس نلکا لوا چھڑیا کسی پاس مسجد بنوا چھڑی کسی پاس مدرسہ بنوا چھڑیا اسپتال بنوا چھڑیا سکول بنوا چھڑیا جتنے بھی فلاحی کام نو یہ جب تک وہ چیز قائم راسی یہ ثواب اس نو ملتا راسی دوسری چیز فرمایا کہ اس کو شاہ لکھی ہے پڑھا لکھا ہی انہیں تو آل محمد منن والا جاہل نہیں ہوندا وہ کچھ ہے لکھ ٹر گیا وہ ایسا پاک رسول دا کلام لکھ ٹر گیا مولا علی علیہ السلام دا کلام یا قرآن مجید دا کو ترجمہ کر گیا یا کو تفسیر کر گیا ہزاراں دینی مثالاں دے سکتے ہوں وہ جب تک لکھا رہنا اس نو ثواب تے تیجی جائے بڑی مہم ہے انہوں میں جو ہے بھی نیک اولاد اس جملے میں اس جملے تے ہی قبلہ صاحب دا آن دا میں صرف انتظار کرساں بھی نیک اولاد بھی اس ثواب والا معاملہ اس نالو ہو سکتا وہ کس صورت ہے اکثر و بیشتر اسی نیک اولاد نو معاملات ساڑا معاشرہ بڑے ایک برعکس معاملات در جا رہا بھی اولاد نیک ہوئے تو ثواب پہنچتا رہنا اولاد جی نیک لیکن نیکی تو مراد ساڑے لوگ کے لیندن پھر مرنا تو بعد اس واسطہ قرآن پڑھانا نیکی یہ لگا میں مجلس کرانی ختم قرآن کروانا قاری صاحب نو ابرا لیو اُدھی قبرہ تک قرآن پڑھوانا ہزاراں مثالاں تسی دے سکتے ہو لیکن آج دوان ایک چیز جڑی دس کا جا رہے ہیں بھی آسان عمل ترین مرنا تو بعد اگر اولاد نیک روے تو کچھ بھی نہ کرے تو کس طرح ثواب پہنچا سکتی ہے وہ کہ قرآن خانیاں کرانا واسطے بھی نظام چاہیے دا ہوندا ہنجے قرآن خانیاں بھی تو مجلس بھی ہنجے کرائی تو مجلس بھی ہنجے مولویاں ذاکرن کچھ ہے دینی پاؤں دی آج آسان ترین عمل اور اصل مہم بھی یہی ہے شاید علماء ذاکرین شاید اندستی ہو سن لیکن شاید دوڑے پاس ایک نوی گال ہوئے کہ مرنے تو بعد نیک اولاد کس طرح ثواب ہو جا سکتی ہے مہم ہے کہ وہ خود نیک روے دھیان دے سمجھنے اس گال دا نیک روے قرآن خوانی کرائے یا نہ کرائے مجلس کرائے یا نہ کرائے کچھ بھی نہ کرائے لیکن اگر وہ خود نیک راسی نا خود نمازی راسی خود عزادار راسی پرہیزگار راسی متقی راسی وہ کچھ بھی نہ کرے وہ دا نیک رہنا ہی نمازاں اس اپنے واسطہ پڑھتا رہے قرآن وہ اپنے واسطہ ہی پڑھتا رہے صحیح چاہے مہو پی واسطہ پڑھا جا نہ پڑھا اپنے واسطہ ہی پڑھتا رہے رب نیک خود بخود یہ اپنے مرومن ثواب پہنچتا راسی ایک اور بھی چیز ہے قبلہ صاحب آگے گلوں تمام کراں
بے ایک صدقہ جاریہ ہوندہ نے نا تو ایک نال ایک اور بھی چیز نہیں دی برعکس ہوندہ نے گناہ جاریہ یہ بھی سنا ہوا نے کونہ نہیں سنا ہوا صدقہ جاریہ بھی ہوندہ تو کیا ہوندہ گناہ جاریہ بھی ہوندہ کہ اگر تساں اولاد ہی صحیح معنی میں تربیت یا بسم اللہ صحیح معنی میں تساں تربیت نہیں کی تھی ایسا مال چھوڑ کے گئے ہو حرام مال چھوڑ کے گئے ہو جڑے بھی چھوڑ گئے ہو دا استعمال ہو ٹھیک نہیں کر رہا وہ دا پھر جتا نیک ہویا تو ثواب پہنچنا آئی تو ان کا ہم غلط کاریاں کر رہا تو ان کی پہنچی پھر عذاب ہی پہنچی لہٰذا اپنے آپ نو نیک کرو اولاد والدین بس اگر چاندے انہوں نے ثواب پہنچین خود نیک بن جان جلو خود نیک بن دے ویسوں تو خود بخود ثواب پہنچتا ویسی ہے آخری گلاں تمام کراں جس شاہ صاحب دے ثواب ہے شاہ صاحب دے ایک بڑی مشہور عادت بھی ہے تسی سارے جان دے بھی ہو سو شاہراں دا نعرہ بڑا مشہور ہے شاہر نعرہ ایسا مار دے ہے اور واقعاً جتھے بھی اسی نماز پڑھ دے ہیں نا جی جتھے بھی نماز پڑھ دے ہیں تو میں تو لازمی شاہراں دا نعرہ یاد لیکن شاہر ایک بڑی مہم چیز ہے وہ صرف نعرے دی حد تک نہ رہن دے جس ہستی دے وہ نعرہ مار دے وہ دی گلاں بھی من دے ہے اور آج تسی ویکھ لو انہوں دی اولاد نیک پرہیزگار متقی ہر لحاظ نال واجبات دے پابند لوگ یہ شاہ صاحب نو کریڈٹ پیندا جتھا وہ نعرے بھی مان دے تو مولا علی علیہ السلام دی سیرت بھی چل دے شاہ صاحب لہذا تھوڑا جا ذکر کہ اگر جتھا ذکر فضائل ذکر تبریک بھی ہے ذکر مسائب آئدہ انسان آئدہ شیعہ کیوں ماتم کرائے کیوں گریہ کرائے تھوڑا جا بس لمحہ فکریہ دینا اپنے مسلمان بھائیوں بھی شیعہ ہر جلہ بھی محرم آندہ گریہ شروع کر دیندیں ماتمداری شروع کر دیندیں سن افسوس اس گل دا ہے کہ اگر کوئی کافر مارنا تو ٹھیک ہے یہودی مارنا وہ اور معاملہ ہی لیکن عدن بھائی جس ٹائم امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا گیا شہید کرنا تو بعد ساڑھے گریہ تھی تو ان میں وجہ دس رہے ہیں ویسی گریہ کیوں کر دیں ماتم کیوں کر دیں امام حسین علیہ السلام نو شہید کرنا تو بعد عمر ساتھ جڑا لائن آئی نا جی اس آرڈر جارے کیتا اپنے سپاہی انہوں جتنے بھی سپاہی بھی ہوتے ہلاک تو ہویا ہے نا مولا قتل بھی تو کیتے ہے نا جی فرمایا کہ جتنی بھی لاشیں ہیں ساڑھے سپاہی دے جتنی بھی مسلمانوں دی لاشاں دفنا دیو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب فضا اما فضا دن کے سن بھی اجازت دے دیو اسے حسین دا لاشا دفنانا حضرت فضا نے ایک بندے نو سپاہی نو بھیجیا سن بھی اجازت دے کہ اسی حسین دے لاش نو دفنا لبیے پتہ کی جواب آیا اے گریہ دا جواب نے اس لائن دا پتہ کی جواب ہی اساں صرف مسلمانوں دی لاشاں دفنانی گا ودن جس ٹائم گل جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نو پتہ لگی وہ لائن ہی کہہ کر صرف مسلمانوں دی لاشاں دفنانی گا پاک بی بی مدینہ لباس منہ کر کے آدن بھی نانا بیک یہ مسلمان تیرے ہی کلمہ پڑھ دے لیکن تیرے حسین نو مسلمان نہیں سمجھ دے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین یا انقلبون صلوات بر محمد وآلہ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات ارواح معصومین بلندتر صلوات برائے عظمت زہرا بآواز بلند صلوات پیر اقرار شاہ جی اللہ پاک دوڑے بچے نے وقت بلند کرے اگر باوری پڑھ دیا کہ باوری نعرہ بڑا مشہور ہے اکثر محرم میں جو بڑی فرمائش نظم میں کو پروندے 2 سٹن صرف اس دیاں 18 ذلاج عید غدیر بھی گزری ہے جناب میسم تمار تو ہر بندہ واقف بھی ہے جڑے انہوں نے کردار تو نہیں واقف انہیں 17 سنو تے محظوظ ہو جناب میسم تمار تخت سولی دینا تے حاکم وقت آکیا کہ میں نے امیر سادھ اس آکے گل ممکن نہیں اس آکے میں زبان کٹ دے سا
جناب مصر میں تمہار مسکرا کہتے ہیں کہ یہ زبان کاٹ دو بابا جی، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. یہ زبان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے. لے کے راکھ میرے جسم کی اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اڑا دو مجھے. لے کے راکھ میرے جسم کی اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تک ہوا جائے گی. ایک حلالی موالی کا وعدہ ہے یہ، یا علی کی صدا جائے گی. جناب مصر میں تمہارے سنا دیں کہ تمہارے لبادے الگ ہیں، ہمارے لبادے الگ. کوئی ذوق سماعت اللہ بندے تھے 4:17. تمہارے لبادے الگ ہیں، ہمارے لبادے الگ، تمہارے ارادے الگ ہیں، ہمارے ارادے الگ. لکیر کھینچ کر مصر نے یہ بتلا دیا، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے الگ. اب میں دعوت خطاب دوں گا میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز فخر چکوال مولانا امداد حسین صابری صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں، اپنے مواعظ حسن سے ہمیں مستفیض فرمائیں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات